تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے پہلی سہاگرت ہے تمہاری. میرے سامنے اس ایکٹنگ کا کیا مقصد ہے شیزا؟ پرتیش پھولوں سے سجے بیڈ روم کے خاموش. حیدر شاہ کی گشدار اور تنسی آواز سے پاش پاش ہو گئی. اس کے چہرے پر غصہ، حیرت اور شدید الجھن کے ملی جلی جذبات تھے جنہوں نے اس کی شخصیت کی سختی کو مزید گہرا کر دیا. شیزا سرخ خروشی لباس میں ملبوس بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، خوف اور گھبراہٹ سے پوری طرح کانپ رہی تھی. اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور کپکپاہٹ ہونٹ اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہے تھے. حیدر نے آگے بڑھ کر اس کا نازک بازو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ لیا. اس کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ شیزا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکاری نکل گئی. حیدر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے چہرے کے قریب ہو کر چلایا. ایک بچے کی ماں ہونے کے بعد بھی تم کماری لڑکیوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ. لیکن شیزا کچھ نہ بولی اور غصے میں حیدر سے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹانے کے بعد جب حیدر کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تو کماری ہے تو وہ جیسے دنگ رہ گیا اور غصے میں سے پوچھنے لگا، بھلے ہی کیسے ممکن ہے کہ تم ایک بچے کی ماں ہو اور پھر بھی کماری ہو؟ میں تمہاری پاک دامنی سے واقف ہو چکا ہوں شیزا. سچ سچ بتاؤ یہ کیا چکر چلا رہی ہو تم؟ شیزا نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی مگر حیدر کی گرفت مضبوط تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے سرخ گالوں پر بہنے لگے. چھوڑیے مجھے حیدر صاحب، مجھے درد ہو رہا ہے پلیز. شیزا نے دھیمی اور لرزی آواز میں التجا کی. درد؟ حیدر نے صفاقانہ کہہ کر لگایا. درد تو اب شروع ہوگا شیزا. مجھے بیوقوف سمجھ کر رکھا ہے تم نے. سچ اگلنا ہی پڑے گا تمہیں. اور یہ کس کا بچہ لیے پھر رہی ہو تم؟ وہی بچہ نا جس کی خاطر تو میرے آفس میں آئی، دن رات نوکری کے لیے منتیں کی، مجھ سے جاب مانگی اور پھر میری ماں کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر اس شادی کے لیے اتنی جلدی تیار ہو گئی. بولو خاموش کیوں ہو؟ حیدر کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا. وہ شیزا کو ایک ایسی لڑکی سمجھتا تھا جو شادی سے پہلے ہی کسی غلط راستے پر چل کر ایک بچے کی ماں بن چکی. اسی لیے اس نے شیزا کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ایک کانٹریکٹ میرج کی آفر کی. لیکن اب سچائی اس کے سامنے بالکل مختلف شکل میں کھڑی تھی. شیزا پاک دامن تھی اور وہ کماری تھی. انکشاف حیدر کے لیے کسی بڑے دھماکے سے کم نہیں تھا. میں نے پوچھا کس کا بچہ ہے وہ؟ اگر تم کماری ہو تو وہ بچہ تمہارا کیسے ہوا؟ تم نے پوری دنیا میں خود کو ایک بن بیاہی ماں کے طور پر کیوں پیش کیا؟ حیدر شاہ کو دھوکہ دینا اتنا آسان سمجھ لیا تم نے؟ حیدر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ سوال کیا. شیزا نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا. لیکن جیسے ہی اس نے حیدر کی شک اور طنز سے بھری آنکھوں میں جھانکا، اس کے اندر کا خوف اچانک غائب ہو گیا. زین کا چہرہ شیزا کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. اس بچے کی خاطر جو زمانے بھر کے تانے سہے، اپنی عزت داؤں پر لگائی، اور آج حیدر شاہ کے سامنے بھی وہ جھکنے والی نہیں تھی. اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. اس کے لہجے میں اب خوف کی جگہ بلا کا فخر اور وہ خودداری تھی جس نے حیدر کو چند لمحوں کے لیے سہمنے پر مجبور کر دیا. پلیز حیدر صاحب، میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. شیزا نے انتہائی ٹھوس اور سخت لہجے میں کہا. ذاتی معاملہ؟ حیدر چلایا. تم میری بیوی ہو اب اور تمہارا ہر سچ اور ہر جھوٹ مجھ سے جڑا ہے. تم مجھے بتائے بغیر اس گھر سے کیسے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی؟ بیوی؟ شیزا کے ہونٹوں پر ایک تلخ اور بے بس مسکراہٹ ابھری. آپ بھول رہے ہیں حیدر صاحب، یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے. آپ نے مجھ سے شادی اپنی بیمار ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے کی تھی اور میں نے یہ شادی اپنے بچے کے مستقبل کے لیے. ہمارے درمیان اس سے زیادہ اور کوئی رشتہ نہیں. رشتہ نہیں؟ حیدر نے شیزا کا چہرہ اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیتے ہوئے کہا. پوری رات جو کچھ ہمارے درمیان ہوا، کیا وہ کوئی رشتہ نہیں تھا؟ تم میری ہو شیزا، اور میں اپنا حق وصول کرنا اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن مجھے وہ سچ چاہیے جو تم چھپا رہی ہو. شیزا نے گہرا سانس لیا اور اس کے آنسو اب تھم چکے تھے لیکن ان کی جگہ ایک مضبوطی نے لے لی. اس نے حیدر کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا اور پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. اس کا رخ سرخ سے جوڑا اور اس کے گرد پھیل گیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا میں اس گھر کے لائق نہیں ہوں تو آپ کے پاس ایک بہت آسان راستہ موجود ہے. شیزا نے حیدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون سے کہا. آپ چاہیں تو مجھے ابھی اسی وقت طلاق دے دیں. کیا؟ حیدر شاہ کے کانوں میں جیسے کوئی بم پھٹا. اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گیا. طلاق؟ تم ہوش پہ تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں حیدر صاحب، شیزا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا. میں نے آپ سے کوئی دولت نہیں مانگی، نہ ہی میں آپ کے نام کی محتاج ہوں. میں نے صرف اپنے بچے کے تحفظ کے لیے جاب اور یہ شادی قبول کی تھی. لیکن اگر میری خودداری پر بات آئے گی، اگر آپ میری کردار پر یوں ہی طنز کرتے رہیں گے تو میں ایک پل بھی اس چھت کے نیچے نہیں رہوں گی. آپ مجھے طلاق دے دیں، میں اپنی زندگی اور اپنے بچے کو خود سنبھال لوں گی. حیدر دنگ رہ گیا.
اس کے چہرے کے تاثرات سیکنڈوں میں تبدیل ہوئے. غصے کی جگہ شدید حیرت اور جھٹکے نے لے لی. واحدہ شاہ جس کی ایک اشارے پر لوگ اپنی زندگیاں بدل لیتے تھے، جس کی دولت اور طاقت کے سامنے اچھے اچھے جھک جاتے، وہ شہزاد کو ایک مجبور، لاچار اور اپنے رحم و کرم پر رہنے والی لڑکی سمجھ رہا تھا جو اس کے غصے سے کانپ اٹھتی. لیکن یہاں تو بازی ہی الٹ گئی. ایک ایسی لڑکی جس کے پاس نہ گھر تھا نہ سہارا، وہ اتنی آسانی سے بے باکی سے اس کے منہ کا طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی. حیدر شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور وہ حیرت سے شہزاد کے چہرے کو دیکھتا رہا. ایسا آپ ہی خدا کے لیے اپنی حالت تو دیکھیں. آپ کب تک اس بے وفا انسان کی یاد میں خود کو یوں گلاتی رہیں گی؟ شہزاد نے گداز بستر پہ بے دم لیٹی اپنی بڑی بہن عائزہ کے تپتے ہوئے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. کمرے کی خستہ حال دیواریں، اکھڑا ہوا پلستر اور پرانے پنکھے کی چوں چوں کرتی آواز اس غربت زدہ ماحول کو مزید بوجھل بنا رہی تھی. برابر میں پچھلے چند منٹوں سے ایک نوزائیدہ بچہ مسلسل رو رہا تھا، جس کی معصوم آواز اس چھوٹے سے مکان کی تاریک تر دیوار میں ایک امید بن کر گونج رہی تھی. شہزاد نے جھک کر ننھے زین کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، اسے پیار سے تپتپانے لگی. بچہ جیسے ہی شہزاد کے لمس سے آشنا ہوا، اس کا رونا آہستہ آہستہ دھیمی سسیوں میں بدل گیا. عائزہ نے بمشکل اپنی بے رونق اور دھسی ہوئی آنکھیں کھولی. اس کے کچھ ہونٹ کپ کپائے. وہ بے وفا نہیں شہزاد، وہ لوٹ آئے گا. زرار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بنا کر مجھے بہت جلد اپنے ساتھ لے جائے گا. کون سا وعدہ آپ ہی؟ شہزاد کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر زین کے ململ کے کرتے پر گرے. کون سے گھر والے جس انسان نے آپ سے چوری چھپے نکاح کیا، آپ کو ایک عالیشان فلیٹ میں لا کر رکھا، اور جیسے ہی اس پر ذمہ داری آئی وہ بنا کچھ کہے سارے رابطے ختم کر کے غائب ہو گیا؟ اگر وہ سچا ہوتا تو اس فلیٹ کا مالک آپ کو یوں سامان سمیت سڑک پر نہ پھینکتا. ماضی کی وہ تلخ یادیں دونوں بہنوں کے چہروں میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تازہ ہو گئی. زرار عائزہ کی زندگی میں ایک روشن خواب بن کر آیا تھا، اور اس نے محبت کے دعوے کیے اور پھر خاموشی سے کورٹ میرج کر کے اسی شہر کے ایک پوش علاقے کے فلیٹ میں شفٹ کر دیا. عائزہ اس کی محبت کے سحر میں ایسی گرفتار ہوئی کہ اپنی چھوٹی بہن اور بوڑھے باپ کو بھی بھلا بیٹھی. مگر پھر اچانک ایک دن زرار گیا تو واپس نہ لوٹا. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے. فلیٹ کا کرایہ واجب الادا ہو گیا. زرار کا فون نمبر مستقل بند ملنے لگا اور عائزہ جو اس وقت حاملہ تھی بے یار و مددگار رہ گئی. جب فلیٹ کے مالک نے کرایہ نہ ملنے پر اسے وہاں سے نکال دیا تو عائزہ رات کے اندھیرے میں مجبوراً اپنی اسی مائکے واپس لوٹی، جہاں اس کا بوڑھا فارغ زدہ باپ وقار صاحب اور چھوٹی بہن شزا رہتے تھے. جب آپ اس حالت میں گھر آئی تھی تو ابا کی آنکھوں کے آنسو، وہ آنسو میں آج تک نہیں بھولی. شہزاد نے زین کو بستر پہ لٹاتے ہوئے عائزہ کا ہاتھ تھاما. ہم غریب ضرور ہیں آپ ہی، لیکن ابا نے کبھی ہماری تربیت پر آنچ نہیں آنے دی. زرار نے صرف آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے ہمارے پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی. نہیں شہزاد، ایسا مت کہو، میری روح کانپتی ہے، عائزہ نے کھانستے ہوئے ناقہت سے کہا. زرار نے مجھے اس فلیٹ میں رکھتے ہوئے ہمیشہ عزت دی. وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا اس کی آنکھوں میں میرے لیے سچی محبت ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں ہے، ورنہ وہ مجھے اپنے اس معصوم بچے کو کبھی یوں تڑپتا ہوا نہ چھوڑتا. مصیبت؟ شہزاد نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا. امیر زادوں کے لیے یہ سب ایک کھیل ہوتا ہے آپ ہی. ابا کی بیماری کے بعد جب ہمارے اوپر حالات تنگ ہوئے تو میں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. آپ کا جسم جیسے جواب دے گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو اچھے علاج اور ذہنی سکون کی ضرورت ہے، مگر ہمارے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی مشکل سے پورے ہوتے ہیں. اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. وقار صاحب اپنی لاٹھی کے سہارے گھستے ہوئے اندر داخل ہوئے. ان کا عادتاً پالش کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا اور چہرے پر عمر بھر کی محرومیاں لکھی تھی. شیزا بیٹی، زین کیوں رو رہا تھا؟ کیا عائزہ کی طبیعت پھر خراب ہو گئی؟ پھر زیادہ خراب ہے؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا. شیزا نے فوراً اپنے آنسو پوچھے اور ابا کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھام لیا. نہیں ابا، زین تو بس ایسے ہی رو رہا ہے، اور آپ ہی بھی اب بہتر ہیں. اب کیوں اٹھے؟ آپ کو ڈاکٹر نے آرام کو کہا ہے نا؟ وقار صاحب نے بستر پہ لیٹی عائزہ کو دیکھا، جن کی آنکھیں پھر سے بند ہو چکی تھیں اور وہ تیز بخار کی وجہ سے ہجیانی کیفیت میں سسک رہی تھی. انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. میری معصوم بچی کو کس کی نظر لگ گئی؟ کاش میں اس لائق ہوتا کہ اس کا علاج کسی بڑے اسپتال سے کروا سکتا. شیزا، محلے والے اب بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ عائزہ کا شوہر کہاں ہے، بچہ کس کا ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بیٹی. میں شرمندگی سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. ابا، شیزا نے مضبوطی سے اپنے والد کے شانے کو چھوا.
آپ کسی کو کوئی جواب نہیں دیں گے. دنیا کا کام ہے باتیں بنانے میں زندہ ہوں نا. میں اپنی بہن اور اپنے اس پانچے کے لیے کچھ بھی کروں گی. میں دنیا کے سامنے کہوں گی کہ یہ بچہ میرا ہے. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب آپ بس خود کو سنبھالیں. وقار صاحب بیٹی کی اس قربانی پر تڑپ اٹھے مگر اپنی بے بسی کے باعث خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے. شیزا نے ایک بار پھر عائشہ کے پاس بیٹھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ اپنا موبائل اٹھایا. اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی مگر اس کے دل میں غصے اور انتقام کی ایک آگ بھڑک رہی تھی. اس نے وہ نمبر ڈائل کیا جو اسے زبانی یاد ہو چکا تھا. سرار کا نمبر. موبائل کو کان سے لگاتے ہی وہی جانی پہچانی سرد اور بیرو مشینی آواز گونجی. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں. شیزا نے غیر غصے سے فون بیڈ پر پٹک دیا. بند؟ ہمیشہ کی طرح بند. سرار تم جہاں کہیں بھی ہو عائشہ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار تم ہو. تم نے ایک ہنستی کھیلتی لڑکی کو جیتی جاگتی لاش بنا دیا. اس نے مڑ کے سوئے ہوئے معصوم ذہن کو دیکھا. اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور معصوم چہرہ دیکھ کر شیزا کا دل پگھل گیا. اس محلے میں اس سماج میں ایک بن بیاہی ماں کے طور پر جینا کسی جہنم سے کم نہیں تھا. لیکن شیزا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ذہن پر دنیا کی غلط باتیں برداشت نہیں کرے گی. وہ خود دنیا کے سامنے اس بچے کی ماں بنے گی چاہے اس کے بدلے اسے اپنی زندگی کی ہر خوشی یہاں تک کہ اپنی عزت اور مستقبل بھی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے. میں تمہیں تمہارا حق دلاؤں گی زین. شیزا نے بچے کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس عزم سے کہا. اور اس انسان کو ڈھونڈ نکالوں گی جس نے تمہاری ماں کی زندگی برباد کی. اسے ہمارے ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا. شیزا کے انداز میں ایک عزم تھا. وہ سوچتی نگاہوں سے زین کی طرف دیکھ رہی تھی جو پرسکون انداز میں سو رہا تھا. یہ رو شیزا، یہ کل کی فائلز ہیں، انہیں ری ٹائپ کرو. اور ہاں ذرا تمیز سے کام کرنا. یہ شاہ انڈسٹریز کا ہیڈ آفس ہے. تمہارا وہ پسماندہ محلہ نہیں جہاں تم بنا نکاح کے بچے پیدا کر کے گھومتی پھر رہی ہو. سارا نے فائلوں کو بھاری پرندہ شیزا کی میز پر پٹکتے ہوئے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا. اس چہرے پر موجود حقارت شیزا کے دل کو چھید رہی تھی. شیزا نے چونک کر سر اٹھایا. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں لیکن اس نے اپنی مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پایا. ہسپتال کے آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی عائزہ آپ ہی اور ننھے ذہن کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. اسے اس نوکری کی شدید ضرورت تھی. سائرہ صاحبہ، میں یہاں کام کرنے آتی ہوں، آپ کے تن سنے نہیں. شیزا نے دھیمی مگر مسکوت آواز میں کہا. میری ذاتی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذاتی زندگی؟ سائرہ نے ایک طنزیہ کہکا لگایا جس سے آفس کے دوسرے ملازمین بھی متوجہ ہو گئے. جب گناہ سر عام کیا جائے شیزا تو وہ ذاتی نہیں رہتا. پوری کمپنی جانتی ہے کہ تم ایک بن بیاہی ماں ہو اور یہاں حیدر شاہ صاحب کی ہمدردی بٹورنے آئی ہو. سائرہ اپنی زبان کو لگام دو. ایک کڑکدار روبدار آواز پورے ہال میں گونجی. سب نے مڑ کر دیکھا. حیدر شاہ اپنی تھری پیس سوٹ میں ملبوس چہرے پر جلال لیے اپنے کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کی گہری آنکھیں سائرہ پر جمی تھی. آفس کو تماشا کا مت بناؤ. سائرہ اپنے کیبن میں جاؤ اور شیزا تم فائلیں لے کر فوراً میرے کیبن میں آؤ. حیدر نے سر لہجے میں حکم دیا اور اندر چلا گیا. شیزا نے کانپتے ہاتھوں سے فائلیں اٹھائیں اور ایک گہرا سانس لے کر حیدر کے پرتیش اور وسیع کیبن میں داخل ہوئی. حیدر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اچھال رہا تھا. اس کے چہرے پر شیزا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی. وہ شیزا کو ایک مجبور اور بدکردار لڑکی سمجھتا تھا لیکن پچھلے چند ہفتوں میں اس نے شیزا کی انتھک محنت اور ایمانداری کی بھی نوٹ کیا تھا. یہ لے سر کل کی پروگریس رپورٹ. شیزا نے فائلیں اس کی میز پر رکھی. حیدر نے فائلوں کو دیکھے بغیر شیزا کے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائیں. میں نے ابھی باہر جو کچھ سنا وہ سچ ہے شیزا؟ شیزا نے اپنی نظریں جھکا لیں. سر میں یہاں سے کام کرنے آتی ہوں. میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو. حیدر نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے ٹوکا. کیا وہ بچہ تمہارا ہے؟ وہ اور کیا واقعی تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ شیزا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ سچ بتانے کا مطلب عائزہ آپ ہی کے متعلق ساری حقیقت بتانا. اس نے بوجھل دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا. جی سر وہ میرا بچہ ہے. حیدر کے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ ابھری. تم جیسی لڑکیاں اپنے پاؤں پر خود کو لاڑی مارتی ہو اور پھر جب معاشرہ جینے نہیں دیتا تو یوں نوکری کے لیے بھٹکتی پھرتی ہو. خیر مجھے تمہاری ذاتی زندگی سے کوئی غرض نہیں لیکن تمہارا کام اچھا ہے اور اسی لیے میں تمہیں ایک آفر دینے جا رہا ہوں. شیزا نے حیرت سے سر اٹھایا. کیسی آفر سر؟ حیدر کرسی سے اٹھا اور شیزا کے قریب آ کر رک گیا. اس کی آواز میں اب بزنس مین والی سرد مہری تھی. میری ماں ہسپتال میں شدید بیمار ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. ان کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے میرا گھر بستہ لکھے. میں لڑکیوں پر محبت پر اور شادی پر
جیسی چیز پر یقین نہیں کرتا، اس لیے میں تمہارے ساتھ ایک کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ شزا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی؟ لیکن سر آپ تو مجھ سے… ہاں، میں تمہیں ایک بدکردار اور مجبور لڑکی سمجھتا ہوں اور اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ حیدر نے بے رحمی سے کہا، کیونکہ کوئی خاندانی لڑکی اس کانٹریکٹ پر تیار نہیں ہوگی تو میں اپنی بہن کے علاج اور اس ناجائز بچے کی پرورش کے لیے پیسے چاہیے اور مجھے میری ماں کی خوشی کے لیے ایک نام نہاد بیوی۔ شزا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر حیدر کہتا چلا گیا، تو میری ماں کے سامنے میری بیوی بننے کا ناٹک کرو گی، دنیا کے سامنے تم شاہ اس کی بہو ہوگی۔ بدلے میں تمہارے اس بچے کی پرورش کا تمام خرچہ اٹھاؤں گا۔ اسے اپنا نام تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کی تعلیم اور مستقبل کی ضمانت دوں گا، اور یہ کانٹریکٹ ختم ہونے پر تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم آرام سے اپنی باقی زندگی گزار سکو۔ بولو، کیا سودا منظور ہے؟ شزا کا دل خون کے آنسو دھو رہا تھا۔ حیدر شاہ اس کی مجبوری کا سودا کر رہا تھا، اسے بازاری سمجھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس مغرور انسان کے منہ پر تھپڑ مار کر یہاں سے چلی جائے، لیکن اگلے ہی لمحے اسے عائشہ آپی کا پیلا چہرہ یاد آیا، جس کی دعائیں اب ختم ہونے والی تھی، اور ننھا زین جس کے دودھ کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ اگر وہ یہ نوکری چھوڑ دیتی تو اس کا پورا خاندان سڑک پر آ جاتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے سر، شزا نے لرزتی آواز میں کہا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس شزا۔ حیدر نے گھڑی دیکھی۔ ماں اسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہی ہے، فیصلہ ابھی کرنا ہوگا۔ یا تو میری آفر قبول کرو اور اپنی بہن اور بچے کی زندگی سنوارو، یا پھر اس آفس سے نکلو اور سارے جیسے لوگوں کے تانے سنتی رہو۔ شزا نے اپنی بند آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی عزت نفس سب کچھ اس نے زین اور عائشہ کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حیدر کی زرد و مغرور آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی بوجھل مگر حتمی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، میں اس کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ حیدر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جس سے اس نے کوئی بہت بڑی ڈیل سائن کر لی ہو۔ بہترین فیصلہ۔ کل صبح کورٹ میں نکاح ہوگا۔ اور یاد رہے شزا کہ رشتہ صرف میری ماں کے سامنے ایک ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ شزا نے خاموشی سے سر جھکایا اور الٹے قدموں کیبن سے باہر نکل آئی، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور بھیانک موڑ اس کا منتظر تھا۔ آفس کی چمکتی ہوئی لائٹس اب اسے اپنی ہی ارمانوں کا مقبل نظر آ رہی تھی۔ زین، حیدر صاحب آپ زین کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ شزا کی آواز میں شدید حیرت اور گھبراہٹ کی لرزش تھی۔ وہ شاہ اس کے اپنے وسیع بیڈ روم میں کھڑی تھی جب اس نے حیدر کو دروازے سے اندر آتے دیکھا۔ حیدر کی مضبوط بازوؤں میں ننھا زین سو رہا تھا۔ شزا کی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بے ساختہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے زین کو حیدر کی گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے کا مانوس لمس پا کر شزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیدر نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور انتہائی سکون سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری نگاہیں شزا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں آج تمہارے محلے گیا تھا شزا، حیدر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی شزا کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے حیدر کو دیکھا۔ آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارا یہ رشتہ صرف اس گھر کی حد تک ہے۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک پراسرار سے چمک ابھری۔ سہاگرات کے اس واقعے کے بعد میرے دل میں بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ تم نے مجھے کچھ بتانے سے انکار کر دیا تو مجھے سچائی جاننے کے لیے خود ہی جاننا پڑا۔ میں نے تمہارا وہ خستہ حال گھر دیکھا، تمہارے بوڑھے اور بیمار باپ کو دیکھا جو فالش کے بستر پہ بے بس پڑے ہیں، اور تمہاری اس بہن کو بھی دیکھا جو شاید زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شزا نے زین کو مضبوطی سے گلے لگایا اور نظریں جھکا لی۔ اسے لگا جیسے حیدر اب اس کی غربت اور اس کے گھر والوں کی بے بسی کا مذاق اڑائے گا۔ میں نے تمہارے محلے والوں کی باتیں بھی سنی شزا۔ حیدر کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہو گیا۔ وہاں کا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ایک ناجائز اولاد ہے، لیکن سہاگرات کو میں یہ جان چکا ہوں کہ تم پاک دامن ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو اور کس کا گناہ اپنے سر لے کر گھوم رہی ہو، لیکن جب میں نے اس بچے کو اس غلیظ اور پسماندہ ماحول میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ شزا نے حیرت سے سر اٹھایا۔ حیدر کے چہرے پر اس وقت وہ طنز اور حقارت نہیں تھی جو ہمیشہ اس کی پہچان ہوا کرتی۔ میں اس بچے کو وہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا شزا، حیدر نے نرمی سے کہا۔ چاہے ہمارا رشتہ ایک کانٹریکٹ ہی صحیح، لیکن تم میری بیوی ہو، یہ بچہ تمہاری کمزوری ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم اس کے لیے کتنی پریشان رہتی ہو، اس لیے میں زین کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا۔ لیکن حیدر صاحب، شزا نے کچھ کہنا چاہا مگر حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میری بات مکمل ہونے دو شزا، وہاں اس پسماندہ ماحول میں یہ بچہ کبھی بہتر پرورش نہیں پا سکے گا، نہ اسے وہاں ابھی خوراک ملے گی اور نہ ہی وہ طبی سہولیات جن کی اسے اس وقت ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ہمارا کانٹریکٹ باقی ہے یہ بچہ یہیں شاہ ہاؤس میں رہے گا۔
یہاں اسے ایک بہترین ماحول ملے گا اور سب سے بڑی بات اسے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں بھی اچھا محسوس ہوگا. تمہارا وہ سارا خوف اور پریشانی ختم ہو جائے گی جو تمہیں ہر وقت کھائی جاتی ہے. شیزا دنگ کھڑی حیدر کو دیکھتی رہ گئی. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. کیا یہ وہی حیدر شاہ تھا جس نے چند دن پہلے آفس میں اسے بن بیائی ماں کہہ کر ذلیل کیا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جو اسے ایک بھٹکیدار عورت سمجھتا تھا؟ آج اس کی آنکھوں میں اور اس کے لہجے میں ایک بچے کے لیے اتنی ہمدردی، اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ شیزا کا دل احسان مندی سے بھر گیا. وہ شخص جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا وہ آج اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا. میں نہیں جانتی کہ آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں. شیزا کی آواز بھرائی ہوئی تھی. آپ نے مجھ پر اور میرے اس بچے پر جو احسان کیا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گی. حیدر نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم بچے کو سلا دو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں. یہ کہہ کر حیدر بیڈ روم سے باہر نکل گیا. شیزا نے ایک گہری سکون کی سانس لی اور ذہن کو نرم بستر پر لیٹا کر اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی. اسے لگ رہا تھا کہ شاید حیدر شاہ اندر سے ایک بہت اچھا اور رحم دل انسان ہے جسے وہ اب تک غلط سمجھ رہی تھی. لیکن شیزا سے اس کھیل سے مکمل طور پر بے خبر تھی جو اس بند دروازے کے پیچھے چل رہا تھا. بیڈ روم سے باہر نکلتے ہی حیدر شاہ چہرے پہ وہ تمام نرمی اور ہمدردی اور مسکراہٹ غائب ہو گئی. اس کی جگہ ایک سرد اور شاطرانہ تاثر نے لے لی. اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی زپ کھولی، تھیلی نکالی. اس تھیلی کے اندر ننھے ذہن کے سر کے چند بال اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی چوسنی محفوظ تھی. جب شیزا گھر پر نہیں تھی اور حیدر ذہن کو وہاں سے لا رہا تھا تو اس نے خاموشی سے یہ نمونے اکٹھے کر لیے. حیدر نے اس تھیلی کو غور سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی. تم بہت بھولی ہو شیزا. حیدر نے دل ہی دل میں سوچا. تمہیں لگتا ہے کہ حیدر شاہ کسی کے آنسوؤں سے بکھر کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا؟ میں اس بچے کو یہاں اس لیے نہیں لایا کہ مجھے اس سے یا تم سے کوئی ہمدردی ہے. میں اسے یہاں اس لیے لایا ہوں تاکہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، مطمئن ہو جاؤ اور کوئی چال نہ چل سکو. اور سب سے بڑھ کر مجھے اس بچے کے بارے میں جاننا ہے. حیدر نے اپنا فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا. چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی. ڈاکٹر طارق، میں نے جو سیمپلز آپ کو بھجوائے ہیں کہا تھا وہ میں ابھی اپنے ڈرائیور کے ہاتھ لیبارٹری بھیج رہا ہوں. مجھے ہر حال میں اس بچے کا ڈی این اے کر کے رپورٹ چاہیے. مجھے یہ جاننا ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے اور کیا اس کا شاہ فیملی سے کوئی تعلق ہے. مجھے کل صبح تک یہ ڈی این اے رپورٹ میری ٹیبل پر چاہیے. اور یاد رہے یہ بات کسی تیسرے انسان کو معلوم نہیں ہونی چاہیے. فون بند کر کے حیدر نے ایک نظر مڑ کر بیڈ روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک شکاری جیسی چمک تھی. وہ جاننا چاہتا تھا کہ شیزا کس کا گناہ چھپا رہی ہے اور اس کا پہچان کہتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کہیں نہ کہیں خود حیدر کی فیملی سے ہے. اسے اندازہ نہیں تھا کہ کل صبح آنے والی وہ ڈی این اے رپورٹ اس کی اپنی ہی زندگی میں کیسا خوفناک طوفان برپا کرنے والی ہے اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لینے والی ہے. بند دروازے کے اس پار شیزا حسین کو تھپتھپا رہی تھی اور اس پار حیدر سچائی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اپنی چال چل چکا. تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی تاکہ تم اپنے ناجائز بچے کو اس کے باپ کا نام دے سکو. بتاؤ مجھے شیزا، یہ بچہ شاہ فیملی کا خون کیسے ہے؟ حیدر شاہ کی گرجدار اور وحشتناک آواز شاہ ہاؤس کے وسیع اور ہال روم میں گونجی. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈی این اے کی رپورٹس پوری طاقت سے شیزا کے منہ پر دے ماری. سفید کاغذات ہوا میں اڑتے ہوئے ہال کی قیمتی فرش پر بکھر گئے. شیزا جو کچن سے ذہن کے لیے دودھ کی پیٹر لے کر نکلی تھی اچانک حملے پر وہیں بت بن کر کھڑی رہ گئی. اس کی نظریں فرش پر بکھرے کاغذات پر پڑیں جن پر جیلی گفٹ میں ڈی این اے میچڈ لکھا ہوا تھا. چند لمحوں کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا مگر پھر پچھلی رات حیدر کا وہ اچانک ہمدرد بن کر ذہن کو اس گھر میں لے کر آنے کا سارا ڈرامہ شیزا کی سمجھ میں آ گیا. اس کے ہاتھ سے پیٹر چھوٹ کر زمین پر گرا اور دودھ فرش پر پھیل گیا. ناجائز؟ شیزا کے ہونٹ کپکپائے. ہاں ناجائز. حیدر دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور شیزا کا بازو دبوچ لیا. اس کی آنکھوں میں غصہ اور تکبر کی آگ بھڑک رہی تھی. تم نے کیا سمجھا تھا شیزا کہ تم اتنی آسانی سے حیدر شاہ کو دھوکہ دے دو گی؟ میں نے جب اس بچے کا ڈی این اے کروایا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ شاہ فیملی کا خون ہے. تم نے یقیناً میرے خاندان کی کسی فرد کے ساتھ منہ کالا کیا اور پھر بڑی چالاکی سے مجھ سے شادی کر کے اس بچے کو شاہ ہاؤس کا وارث بنانے کی سازش کی. بولو کون ہے وہ جس کا گناہ تم اٹھائے پھر رہی ہو؟ حیدر کے الفاظ کی زہریلے خنجر کی طرح شیزا کے دل میں اتر گئے. پچھلے کئی مہینوں کا ضبط، وہ تمام تانے اور بے بسی وہ قربانیاں جو اس نے ذہن اور عائزہ کے لیے دی تھی، آج حیدر کے اس بےہودہ الزام کے سامنے دم توڑ گئیں. شیزا کے اندر کا لاوا پھٹ پڑا. اس نے پوری طاقت سے حیدر کا ہاتھ جھٹکا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی. اس کی آنکھوں کے آنسو غائب ہو چکے تھے اور اس کی جگہ ایک ایسی چنگاری لے لی تھی جس نے حیدر کو بھی ایک پل کے لیے پیچھے
ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو حیدر شاہ۔ شیزا کی آواز اتنی بلند اور کانٹدار تھی کہ حیدر دنگ رہ گیا۔ تمہاری دولت، تمہارا نام اور تمہارا یہ شاہ ہاؤس مجھے نہیں خرید سکتا۔ تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ تم نے ایک معصوم بچے کے بہانے مجھ سے ہمدردی کا جو گھٹیا کھیل کھیلا، اس نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک مغرور اور اندر سے ایک کھوکھلے انسان ہو۔ شیزا، حیدر دھاڑا، میرے سامنے آواز نیچی رکھو اور سچ بتاؤ۔ سچ؟ شیزا نے طلبہ تنزیہ کی کہکا لگایا۔ سچ سننے کی ہمت ہے تم میں حیدر شاہ؟ تو سنو پھر، کان کھول کر سنو کہ یہ بچہ شاہ فیملی کا خون کیسے ہے۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کس کا گناہ اپنے سر لیے پھر رہی ہوں؟ شیزا نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آواز میں اب درد اور غصے کا ایک سیلاب تھا۔ یہ بچہ میرا نہیں، یہ میری معصوم بہن، بڑی بہن عائشہ کا بیٹا ہے۔ شیزا چلائی۔ حیدر پر جیسے سخت طاری ہو گیا، وہ الجھن سے شیزا کو دیکھنے لگا۔ اور جانتے اس بچے کا باپ کون ہے؟ شیزا نے اپنی انگلی حیدر کے سینے کی طرف اٹھائی۔ اس بچے کا باپ کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا سگا بھائی، تمہارے خاندان کا چشم چراغ سرار شاہ ہے۔ یہ نام سنتے ہی حیدر کے پیروں تلے سے زمین جیسے کھسک گئی ہو۔ سرار؟ بکواس بند کرو شیزا، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو۔ سرار ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ شیزا نے روتے ہوئے مگر پوری شدت سے کہا، کیونکہ وہ شاہ فیملی کا خون ہے، کیونکہ وہ ایک امیر زادہ ہے۔ سنا حیدر شاہ، جس بھائی پر تمہیں اتنا فخر ہے وہ ایک عیاش اور دھوکے باز انسان ہے۔ اسے سرار شاہ نے میری سیدھی سادی بہن، معصوم بہن کی زندگی برباد کی۔ اس نے محبت کے جھوٹے جال میں عائشہ کو پھنسایا، اس کی چوری چھپے نکاح کیا اور اسے ایک فلیٹ میں لے جا کر رکھا۔ شیزا کے آنسو اب مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ حیدر کو عبرتناک طریقے سے شرمندہ کر رہی تھی۔ جب عائشہ حاملہ ہو گئی، جب اس پر ذمہ داری پڑنے کا وقت آیا تو تمہارا وہ عظیم بھائی اسے اس حالت میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ اس نے اپنا فون بند کر لیا، سارے رابطے ختم کر دیے۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ لڑکی جس سے اس نے نکاح کیا تھا وہ کس حال میں ہے۔ میری بہن کو فلیٹ سے نکال دیا گیا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی حاملہ حالت میں لوگوں کے تانے سنتی رہی، واپس مائکے آئی۔ تمہارے بھائی کے دیے ہوئے اس درد نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آج وہ عائشہ جس نے سرار شاہ سے سچی محبت کی تھی، اسپتال کے بستر پر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ خود مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ سرار تمہارا بھائی ہے، اور وہ تو جب میں نے تمہاری ماں کے کمرے میں تم دونوں بھائیوں کی تصویریں لگی دیکھی تو پتہ چلا کہ عائشہ کا مجرم اسی خاندان کا فرد ہے۔ حیدر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فرش پر بکھری ہوئی رپورٹس کو دیکھ رہا تھا جو اب شیزا کی ایک ایک بات کی گواہی دے رہی تھی۔ زین سرار کا بیٹا تھا، اس کا اپنا بھتیجا۔ تم نے مجھے بد کردار سمجھا۔ شیزا کی آواز میں اب حقارت شامل تھی۔ تم نے آفس میں مجھے ذلیل کیا، مجھ پر طنز کیے، طنز کے تیر برسائے، مجھے مجبور سمجھ کر ایک کانٹریکٹ میرج کی بھیک دی۔ تم سمجھتی تھی کہ تم بہت نیک اور پاکباز ہو۔ چور تو تمہارا اپنا بھائی نکلا ہے حیدر شاہ، گناہ گار تو تمہارا اپنا خون نکلا۔ شیزا کے الفاظ حیدر کے چہرے پر تھپڑوں کی برس رہے تھے۔ میں نے اس ننھے بچے کو اس لیے گود لیا تاکہ میری بہن کو کوئی گالی نہ دے۔ میں بیمار باپ کی بچی کو جو عزت محفوظ رہے، میں نے اپنے ماتھے پر ہی بن بیاہی ماں کا کلنک سجا لیا، صرف اس لیے کہ سرار شاہ کی نشانی سڑکوں پر نہ رولے۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تم نے اس معصوم بچے کا استعمال کیا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے حیدر شاہ، تم جیسے لوگ صرف دولت کما سکتے ہیں، لیکن کسی کی عزت اور مجبوری کا احترام کرنا تم لوگوں کی فطرت میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر شیزا زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سینے میں دبا ہوا سالوں کا درد آج آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلا۔ ہال روم میں اب ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ حیدر شاہ جو کچھ دیر پہلے غرور سے تن کر کھڑا تھا، اب اس کے کندھے جھک چکے تھے، اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ شخص جو عورتوں کے دھوکے باز سمجھتا تھا، آج اسے یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ دھوکہ ایک عورت نے نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی نے دیا۔ ایک ایسی لڑکی جسے وہ بازاری سمجھتا رہا، وہ تو فرشتہ نکلی جس نے کسی اور کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی۔ حیدر نے لرزے قدموں کے ساتھ فرش پر وہ رپورٹ اٹھائی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے زندہ آگ میں جھونک دیا ہو۔ شرمندگی، پچھتاوا اور صدمے کی مار اس کی آنکھوں سے پہلی بار آنسوؤں کا ایک قطرہ ٹوٹ کر اس رپورٹ پر گرا۔ اس نے گردن موڑ کر زمین پر بیٹھی ہچکیاں لیتی شیزا کو دیکھا۔ آج حیدر شاہ ایک معمولی اور غریب لڑکی کے سامنے اپنا تمام تر غرور، انا اور روپ ہار چکا تھا۔ میں زندگی بھر اس شخص کو بددعا دیتی رہوں گی حیدر شاہ، اس نے میری عائزہ آبی کی جوانی کھا لی، اس نے اس کا سکون چھین لیا، اور وہ جہاں بھی چھپ کر بیٹھا ہے میری بددعاؤں کا پیچھے نہیں چھوڑیں گی۔ خدا کرے کہ جس طرح میری بہن آج موت کے بستر پہ تڑپ رہی ہے، وہ شخص بھی ایک سانس کے لیے تڑپ کر بس کر دو شیزا، خدا کے لیے بس کر دو۔ حیدر شاہ کی دل خراش
اور کانپتی ہوئی چیخ نے شزا کے زہریلے الفاظ کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے صوفے کے قریبی فرش پر گرسا گیا تھا۔ اس کی چہرے کی رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے پچھتاوے، صدمے اور شدید دکھ کے آنسو بہہ کر اسے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ شزا اپنے آنسو صاف ہوتے ہوئے حیدر کے اس اچانک ٹوٹ جانے پر ٹھٹک کر رکی۔ کچھ دیر پہلے تک غرور سے تن کر کھڑا حیدر شاہ، جس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، اب ایک بے بسی اور ہارے ہوئے انسان کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا سسک رہا تھا۔ کیوں بس کر دوں؟ شیزا نے غصے اور دکھ کی میری جڑی کیفیت میں چلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنے بھائی کے خلاف یہ سچ سن کر درد ہو رہا ہے نا حیدر شاہ، لیکن جب تم مجھ پر بے بنیاد اور غلیظ الزامات لگا رہے تھے تب تمہارا یہ درد کہاں تھا؟ میری بہن کی تو ایک شخص نے زندگی برباد کر دی، اسے زندہ لاش بنا دی ہے، میں اسے بددعا کیوں نہ دوں؟ حیدر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے شیزا کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا گلا دھندا ہوا تھا اور اسے بولنے میں شدید دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی اور سرخ آنکھیں اٹھا کر شیزا کی طرف دیکھا، جن میں اب ایک ایسی کیفیت تھی جس نے شیزا کے اندر ایک نامعلوم سا خوف پیدا کر دیا۔ تم اسے بددعا نہیں دے سکتے شیزا۔ حیدر کی آواز اتنی مدھم اور لرزتی بھی تھی کہ بمشکل شیزا کے کانوں کو پہنچی، کیونکہ جس شخص کو تم بددعائیں دے رہی ہو وہ اب تمام دنیا سزاؤں اور جزا سے بہت دور ہو چکا۔ شیزا کی سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ کیا مطلب؟ حیدر نے ایک گہری دردناک آہ بھری، اس کے سینے میں جیسے کوئی طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے فرش پر بکھری ہوئی ڈی این اے کی رپورٹ کو اپنے ہاتھ میں سختی سے بھینچا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سرار نے عائزہ کو دھوکہ نہیں دیا تھا شیزا، سرار اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ الفاظ شیزا کے کانوں سے ٹکرائے تو اس کا ذہن جیسے سن ہو گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں حیدر کے چہرے پر جم گئی، اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود وقت کی سوئیاں رک گئی ہوں۔ نہیں، شیزا نے بے یقینی سے اپنا سر نفی میں لایا، یہ جھوٹ ہے، یہ تو مجھے کوئی اور کہانی سنا رہے ہو۔ حیدر اب غائب ہو گیا، اس نے فون بند کر دیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چھوڑ کر نہیں گیا تھا شیزا، حیدر درد سے کرا، وہ عائزہ کے پاس ہی واپس آ رہا تھا، اس نے فون جان بوجھ کر بند نہیں کیا تھا بلکہ اس کی زندگی کی ڈور کٹ گئی تھی۔ حیدر فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر پیچھے کی طرف جھک گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ ہولناک دم گھٹ گیا جس نے شاہ فیملی کی خوشیاں چھین لی۔ آج سے چند ماہ پہلے کی بات ہے، حیدر نے ایک ہی گلفز پر زور دیتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان کہنا شروع کیا۔ ہمیں لگا کہ سرار کسی ضروری بزنس ٹرپ کے لیے شہر سے باہر گیا ہے، اس نے گھر میں یہی بتایا تھا، لیکن در حقیقت وہ تم لوگوں کے پاس اس فلیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس رات بارش بہت تیز تھی اور ہائی وے پر ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا، سرار کی گاڑی پھسل کر سڑک سے نیچے ایک کھائی میں جا گری۔ شیزا کے ہونٹ کانپنے لگے، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی چیخ نہ نکل جائے۔ گاڑی کھائی میں گرتے ہی اس میں آگ لگ گئی۔ حیدر کے لہجے میں وحشت اور کرب اتر آیا۔ وہ آگ اتنی شدید تھی کہ جب تک ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی سب کچھ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا، گاڑی، اس کا فون، اس کا سارا سامان سب خاک ہو گیا۔ ہمیں تو اس کی لاش تک نہیں ملی شیزا، سے پٹیاں اور کچھ جلی ہوئی باقیات ملی۔ جلگاہ میں بعد میں ڈی این اے کروا کر یہ تصدیق کرنی پڑی تھی کہ وہ باقیات میرے بھائی کی ہیں۔ حیدر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ دھوکے باز نہیں تھا شیزا، وہ ایک سچا محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے یقیناً عائزہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے وہ اس طوفانی رات میں اس کی طرف لوٹ رہا تھا، مگر موت نے اسے مہلت ہی نہیں دی، اور ہم سب یہاں تک کہ تم اور عائزہ بھی اسے ایک مجرم، ایک بھگوڑا سمجھتے رہے۔ شیزا کے گھٹنے جواب دے گئے تھے، وہ دھڑام سے حیدر کے کچھ فاصلے پر فرش پر گر پڑی۔ اس کے کانوں میں عائزہ کی وہ سسکتی ہوئی آوازیں گونجنے لگی جو وہ روز رات کو بستر پر روتے ہوئے کہتی تھی، وہ بے وفا نہیں شیزا، وہ لوٹ کر آئے گا، سرار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اللہ! شیزا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک دلدوز چیخ ماری۔ عائزہ آپی، میری معصوم آپی، وہ تو روز اس کی راہ دیکھتی تھی، وہ اسے بے وفا سمجھ کر اندر ہی اندر کھلتی تھی، اور وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ شیزا کی چیخوں اور سسکیوں نے ہال روم کے در و دیوار کو بھی رلا دیا۔ اس کا دل اس پچھتاوے سے پھٹا جا رہا تھا کہ اس نے کتنی ہی بار عائزہ کے سامنے سرار کو برا بھلا کہا، اسے گالیاں دی، اس کی محبت کا مذاق اڑایا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس شخص کو کوس رہی ہے وہ کسی اور عورت کے پاس نہیں بلکہ مانو مٹی تلے سو رہا ہے۔ حیدر، جس کے اپنے دل پر قیامت گزر رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر شیزا کو دیکھا۔ اس لڑکی نے اس کے بھائی کی نشانی اس ننھے ذہن کو سینے سے لگا کر زمانے بھر کی کیچڑ کو اپنے دامن پر سمیٹ لیا۔ اس نے اپنی عزت قربان کر دی، اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، اور بدلے میں حیدر نے اسے کیا دیا؟ صرف تانے، رسوائی اور ایک گھٹیا کانٹریکٹ میرج کی پیشکش۔ مجھے معاف کر دو شیزا، حیدر نے اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے شیزا کے قریب آ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کا وہ تکبر، وہ شاہ، اس کا غرور، سب آج اس لڑکی کی
قدموں میں خاک ہو چکا تھا۔ میں اتنا اندھا تھا، میں تمہیں بد کردار سمجھتا رہا، میں تمہیں اپنے رحم و کرم کے محتاج سمجھتا رہا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ تم میرے بھائی کی گناہ نہیں بلکہ اس کی سچی محبت کی آخری نشانی کو بچا رہی تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو سڑکوں پر رولنے سے بچایا۔ اگر تم اس دن زین کو گود نہ لیتی تو میرے بھائیوں کی نشانی آج کسی یتیم خانے میں دھکے کھاری ہوتی۔ میں تمہارا مجرم ہوں شیزا، میں بہت بڑا مجرم ہوں۔ شیزا نے شدت جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حیدر کی ماں کی یاد اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے دماغ میں صرف عائزہ کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ مجھے میری بہن کے پاس جانا ہے حیدر، شیزا نے لرزتی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ مجھے اسے بتانا ہے کہ اس کا ضرار بے وفا نہیں تھا، اسے بتانا ہے کہ اس کا پیار جھوٹا نہیں تھا۔ مجھے عائزہ آپ ہی کے پاس لے چلو۔ حیدر نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیا اور اس بات پہ سر ہلایا۔ ہاں شیزا، ابھی ہم چلیں گے، میں اپنے بھائی کی امانت ابھی بھابھی کو خود اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ میں عائزہ کا علاج دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے کرواؤں گا، وہ زندہ رہے گی۔ شیزا اسے زندہ رہنا ہوگا، حیدر نے ایک عزم سے کہا اور شیزا کو لے کر اسپتال بھاگا۔ عائزہ ابھی آنکھیں کھولیں، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں کسے لے کر آئی ہوں۔ آپ کا ضرار بے وفا نہیں تھا، آپ ہی وہ آپ سے سچی محبت کرتا تھا۔ شیزا کے دل خراج چیخیں ہسپتال کی آئی سی یو کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار بیڈ پر پڑی اپنی بہن کا سر پڑتا ہاتھ چوم رہی تھی۔ حیدر شاہ لہرہ سے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب آیا، اس کی گود میں ننھا زین تھا اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے عائزہ کا پیلا اور زرد چہرہ دیکھا جو بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ بھابھی، حیدر کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے اتنی عاجزی سے سر جھکایا۔ میں زرار کا بھائی ہوں حیدر شاہ، مجھے معاف کر دیں، ہم نے آپ کو ڈھونڈنے میں بہت دیر کر دی۔ عائزہ نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں، اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں واضح تھی، لیکن حیدر کی بات سن کر ان میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے خوشگوار کپکپاتے ہونٹ ہلے۔ میرا زرار، وہ کہاں ہے؟ عائزہ کی آواز بمشکل سنائی دی۔ شیزا نے روتے ہوئے اپنا چہرہ بہن کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ حیدر نے زین کو شیزا کے قریب کیا اور عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، زرار نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا بھابھی، وہ آپ کو اور اس بچے کو اپنانے کے لیے ہی واپس آ رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا بھابھی، وہ بے وفا نہیں تھا، وہ سچا تھا۔ یہ سنتے ہی عائزہ کے چہرے پر ایک عجیب سے سکون چھا گیا، جیسے اس کی روح پر رکھا منو بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ پھسلا اور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ وہ بے وفا نہیں تھا، وہ میرا زرار تھا، عائزہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں ننھے زین پر پڑی، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بچے کا ماتھا چھوا۔ شیزا، عائزہ نے اپنی بہن کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میری جان اب نکل رہی میری بہن، میں اپنے زرار کے پاس جا رہی ہوں، لیکن میرا زین نہیں، آپ کہیں نہیں جا رہی، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ شیزا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ شیزا، حیدر، عائزہ نے اپنی آخری سانسوں کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا، میرے بچے کو تنہا مت چھوڑنا، اسے کبھی ناجائز مت کھلانے دینا، یہ شاہ فیملی کا خون ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بھابھی، حیدر نے زین کو سینے سے لگاتے ہوئے رو کر کہا، کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، یہ میری جان ہے، اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ حیدر شاہ کا وعدہ ہے آپ سے۔ عائزہ نے سکون سے آنکھیں بند کی، اس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیلی۔ عائزہ اپنی تمام تکلیفوں اور دنیا کے دانوں سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ شیزا کی چیخ نے پورے اسپتال کو ہلا کر رکھ دیا، وہ بہن کے بے جان وجود پر گر کر رونے لگی۔ حیدر نے روتے ہوئے زین کو اپنے سینے چھپا لیا، وہ بچہ جو اس کے سگے بھائی کی نشانی تھا آج ہمیشہ کے لیے یتیم ہو گیا تھا۔ حیدر کے آنسو زین کے معصوم چہرے پر گر رہے تھے، اس نے دل میں اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ بیگم شاہدہ جو اپنی بیماری کے باعث ویل چیئر پر بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر صدمے، حیرت اور شدید دکھ کے تاثرات تھے۔ حیدر ابھی انہیں ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ ان کے کانپتے ہاتھوں میں تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں حیدر؟ بیگم شاہدہ کی آواز میں ایک ماں کی تڑپ اور دکھ تھا۔ میرا زرار، میرا بیٹا مرنے سے پہلے ایک معصوم جان کو اس دنیا میں چھوڑ گیا، اور تم اتنے دن اس بچے کو تانے دیتے رہے۔ ان کی نظریں سامنے صوفے پر سر جھکائے بیٹھی شیزا پہ پڑی، جن کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور وہ بالکل نڈھال لگ رہی تھی۔ زین اس وقت بیگم شاہدہ کی گود میں تھا اور وہ اسے سینے سے لگائے رو رہی تھی، جو ان کے مرے ہوئے بیٹے کی آخری نشانی تھا، ان کا سگا پوتا، جسے وہ اب تک کے گناہ کی پیداوار سمجھتی رہی۔ شیزا، میری بچی ادھر آؤ، بیگم شاہدہ نے لرزتی آواز میں پکارا۔ شیزا آہستہ سے اٹھی اور ان کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیگم شاہدہ نے زین کو ایک ہاتھ سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے شیزا کا چہرہ اوپر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا۔ تم نے میرے زرار کی نشانی کے لیے میرے پوتے کی دنیا کی غلاظتوں سے بچانے کے لیے خود کو داغدار کر لیا بیٹی، بیگم شاہدہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ تم جیسی پاک دامن لڑکی نے زمانے کے تانے
صحیح خود پر بن بیاہی ماں کا کلنک لگا لیا، لیکن اس لیے کہ شاہ فیملی کی عزت سڑکوں پر نہ رولے۔ یہ میرا بھانجا ہے آنٹی، میری بہن کی آخری نشانی، شزا نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، تم نے جو قربانی دی وہ کوئی سکی ماں بھی شاید نہ دے سکے۔ بیگم شاہدہ نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شزا گھبرا کر اٹھی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، بیگم شاہدہ پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے بولی۔ ہم شاہ فیملی والے اپنے غرور اور اپنی دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ہمیں تمہارا کردار نظر ہی نہیں آیا۔ میرے بیٹے نے تمہاری بہن کی زندگی برباد کی اور میرے دوسرے بیٹے نے تمہاری مجبوریوں کا سودا کیا۔ ہم تمہارے گنہگار ہیں شزا، تم نے ہمارے خون کی حفاظت کی اور ہم نے تمہیں ذلیل کیا۔ حیدر جو پاس ہی کھڑے ہی سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، اس کا دل ندامت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ماں جی پلیز آپ ایسا مت کہیں، شزا نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ چومے۔ آپ میری ماں کی جگہ ہیں، جو کچھ ہوا وہ قسمت کا لکھا تھا، اس میں آپ کا یا حیدر صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زرار بھائی بھی اچھے تھے، بس وقت نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ بیگم شاہدہ نے شزا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج سے تم اس گھر کی اصل ملکہ ہو، میری سگی بیٹی اور میری بہو ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں تمہاری اور اس بچے کی ڈھال بن کر رہوں گی۔ حیدر کی نظریں شزا پر جمی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی سادگی، اس کا صبر اور اس کی بے پناہ قربانی نے حیدر کے اندر موجود عورتوں کے خلاف اس کی تمام نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس نے شزا کو ہمیشہ حقارت سے دیکھا تھا، لیکن آج اس کے سامنے ایک دیوی کا روپ دھار چکی تھی۔ حیدر کے دل میں شزا کے لیے جو عزت پیدا ہوئی تھی وہ اب ایک گہری اور سچی محبت میں بدل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شزا جیسی عورت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس نے اپنی تمام در دولت اور طاقت کے باوجود جو سکون آج تک نہیں پایا، وہ شزا کی انچھوئی اور روتی ہوئی آنکھوں میں موجود تھا۔ میں اپنی کی گئی سزا، ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں شزا، حیدر نے آگے بڑھ کر شزا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں سچی اور پرخلوص التجا تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے دکھوں کو مداوا نہیں کر سکتی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر ایک لمحہ اب تمہاری اور زین کی خوشیوں کے لیے وقف ہوگا۔ تم نے میرے بھائی کے بچے کو اپنایا، اب میں تمہاری ہر تکلیف اپناؤں گا۔ شزا نے حیدر کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا، وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا سچا انسان تھا جو اپنے غرور کی راکھ سے دوبارہ جنم لے رہا تھا۔ بیگم شاہدہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑا اور اسے شزا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا خیال رکھنا حیدر، خدا نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو کفارہ ادا کر سکیں۔ شزا سے بہتر زندگی کا ساتھی تمہیں پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ شزا کی قربانیوں کا صلہ اسے مل چکا تھا۔ وہ جو ایک بے نام اور محبت مجبور لڑکی بن کر اس گھر میں آئی تھی، آج اپنی عظمت سے پورے شاہ خاندان کے دلوں پر راج کر رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد شاہ اس کا وسیع اور سبز لان، جہاں باہر کے موسم نے ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کی چادر بچھا رکھی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہلکی ہلکی جلتی ہوئی ماحول کو ایک دل فریب سکون بخش رہی تھی۔ آؤ زین، شاباش میرے بہادر بیٹے، بس تھوڑا سا اور میری طرف آؤ۔ شزا گھاس پر گھٹنا کے بل بیٹھی اپنے دونوں بازو پھیلائے ننھے زین کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ زین جو ابھی 1 سال سے اوپر کا ہو چکا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے قدم ڈگمگاتا ہوا کھلکھلاتے ہوئے شزا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر لان میں رکھی کرسیوں پر بیگم شاہدہ اور شزا کے والد وقار صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وقار صاحب کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ حیدر نے ملک کے بہترین ہسپتال سے ان کا علاج کروایا، جس کے بعد ان کا فالج کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا اور اب وہ چھڑی کے سہارے چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہمارا پوتا کتنا پیارا لگ رہا ہے چلتے ہوئے، بیگم شاہدہ نے وقار صاحب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بالکل بیگم صاحبہ، وقار صاحب نے گہری اور پرسکون سانس لی۔ یہ سب حیدر بیٹے کی مہربانی ہے، جس نے میری بچی کو اتنا پیار دیا، مجھے نئی زندگی دی اور اس یتیم بچے کو باپ کا سایہ فراہم کیا، ورنہ ہم تو لٹ چکے تھے۔ نہیں انکل، مہربانی میری نہیں بلکہ آپ کی اس عظیم بیٹی کی ہے، جس نے مجھ جیسے غرور اور پتھر دل انسان کو جینا سکھا دیا۔ ایک جانی پہچانی محبت بھری آواز گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ حیدر شاہ اپنے مخصوص اور دلکش انداز میں مسکراتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک مکمل اور خوشگوار سکون تھا۔ پاپا؟ ننھا زین حیدر کو دیکھتے ہی شزا کی طرف جانے کے بجائے اپنے ڈگمگاتے قدموں کا رخ حیدر کی طرف موڑ گیا۔ حیدر نے ایک آگے بڑھ کر کہکا لگاتے ہوئے زین کو ہوا میں اچھال کر اپنی مضبوط گود میں بھر لیا۔ میرا شیر بیٹا، آج تو اکیلے چلنا سیکھ گیا، حیدر نے زین کے دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ شزا مسکراتے ہوئے اٹھی اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے حیدر کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ایک مطمئن اور خوشحال عورت کا نور تھا۔ آپ نے تو اس کی ساری توجہ ہی بانٹ لی حیدر صاحب، وہ میرے پاس آ رہا تھا اور آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیا۔
کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حیدر نے شرارت سے شزا کو دیکھا، جس پر شزا کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ بیگم شاہدہ اور وقار صاحب ان دونوں کی محبت بھری نوک جھونک دیکھ کر مسکرا دیے۔ شزا بیٹی، حیدر ابھی آفس سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، اسے بیٹھنے دو، وقار صاحب نے شفقت سے کہا۔ ارے نہیں انکل، اس گھر میں آ کر اور ان دونوں کو دیکھ کر میری ساری تھکن غائب ہو جاتی ہے، حیدر نے زین کو نیچے گھاس پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ بیگم شاہدہ مسکراتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھی۔ وقار بھائی آئیے، ہم اندر چل کر شام کی چائے پیتے ہیں۔ زین بیٹا آؤ، دادی کے پاس آؤ۔ انہوں نے زین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ اندر ہی لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اور شزا کو اس وقت کچھ تنہائی کی ضرورت ہے۔ بڑوں کے اندر جاتے ہی لان میں خوبصورت سی خاموشی چھا گئی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان پر شفق کے سنہرے رنگ بکھر چکے تھے۔ حیدر نے شزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لان کے بینچ پر بٹھا دیا۔ اس کی گہری اور پرکشش آنکھیں شزا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ شزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اپنی زندگی کو، اپنے سکون کو، حیدر نے دھیمی اور مسرور کے آواز میں جواب دیا۔ شزا نے نظریں جھکا لیں۔ پچھلے ایک سال کئی خواب سے کم نہیں تھا۔ حیدر نے نہ صرف وقار صاحب کا علاج کروایا بلکہ شزا کو اس گھر میں وہ عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے شزا کی ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھا۔ اچانک حیدر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس سے پہلے کہ شزا کو سمجھ پاتی، حیدر شاہ، وہ مغرور اور ضدی حیدر شاہ جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ شزا کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل گھاس پر بیٹھ گیا۔ حیدر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھیں پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ شزا گھبرا کر کھڑی ہو گئی، لیکن حیدر نے اسے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اسے واپس بٹھا دیا۔ نہیں شزا، مجھے آج یہ کہنے دو۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور آواز میں بے پناہ شدت تھی۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے اسی دن میں نے تم پر وہ بے بنیاد اور غلیظ الزامات لگائے۔ میں نے تمہاری مجبوریوں کا مذاق اڑایا، تمہیں ایک بدکردار لڑکی سمجھ کر تمہارے منہ پر کانٹریکٹ میرج کی پیشکش ماری۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو شرمندگی سے میرا سر جھک جاتا ہے۔ حیدر پلیز، ہم ان باتوں کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ آپ نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ میرے اور میرے خاندان کے لیے کیا ہے، اس کے بعد وہ ساری تلخیاں مٹ چکی۔ شزا نے نرمی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ نہیں شزا، جو قرض تم نے مجھ پر اور میرے خاندان پر چڑھایا ہے وہ میں 7 جنم لے کر بھی نہیں اتار سکتا۔ حیدر نے شزا کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے بھائی سرار کے گناہ پر پردہ ڈالا۔ تم نے اس ننھے زین کو وہ پیار دیا جو شاید ایک سگی ماں بھی نہ دے پاتی۔ تم نے اپنی عزت، اپنا نام، اپنا مستقبل، سب کچھ ایک یتیم بچے کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ تم کوئی عام عورت نہیں ہو شزا، تم ایک فرشتہ ہو۔ حیدر نے ایک گہری سانس لی اور سیدھے شزا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میں لڑکیوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ عورت صرف دھوکہ دیتی ہے، لیکن تم نے میرا یہ غرور توڑ دیا۔ تم نے مجھے جینا سکھایا، محبت کرنا سکھایا شزا۔ یہ کانٹریکٹ تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب مجھے سچائی کا پتہ چلا، لیکن آج میں حیدر شاہ پورے ہوش و حواس میں دل کی گہرائی سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ شزا کے آنسو اب اس کے گانوں پر بہہ رہے تھے، مگر یہ خوشی اور تشکر کے آنسو تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حیدر کے چہرے کو چھوا اور اپنے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے حیدر جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ میرے ابا کا سہارا بنے، میری عائزہ آپی کی آخری نشانی کو اپنا نام دیا۔ میں آپ سے کیسے محبت نہ کرتی؟ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں حیدر۔ یہ کانٹریکٹ اب میرا اور آپ کا نصیب بن چکا۔ حیدر کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے شزا کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ دی۔ اسی لمحے ننھا زین بھاگتا ہوا دوبارہ لان میں آیا اور حیدر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا! حیدر نے جھک کر زین کو اٹھایا اور شزا کے قریب کر دیا۔ شزا نے ہنستے ہوئے زین کے ماتھے کو چوما، پھر بڑے مان سے اپنے اس بھانجے کو حیدر کی گود میں دے دیا۔ حیدر نے ایک بازو میں زین کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے شزا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج یہ صرف سرار اور عائشہ کی نشانی نہیں ہے شزا، حیدر نے رہتے سورج کی خوبصورت روشنی میں کھڑے ہو کر کہا۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، حیدر اور شزا کا بیٹا۔ ہم دونوں مل کر اسے ماں اور باپ کا وہ مکمل پیار دیں گے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اور ہم اس دنیا کا بہترین انسان بنیں گے۔ شزا نے حیدر کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ غروب آفتاب کی وہ سنہری کرنیں ان تینوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ ماضی کی تمام سیاہیاں اور تلخیاں مٹ چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک روشن، محبت بھری اور پرسکون فیملی نے لے لی تھی۔